اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں اچھا جی، یہ سوال پوچھا گیا اور یہ کافی سینسٹیو قسم کا سوال ہے کہ کیا گھر بچانا صرف مرد کی ذمہ داری ہے؟ کسی نے مجھ سے اس بارے میں اوپینین پوچھی کہ انہوں نے کوئی پروگرام میں یہ سنا کہ گھر بچانے کی ذمہ داری مرد کی ہے کیونکہ وہ گھر کا حاکم ہے، گھر کا ہیڈ اللہ نے اس کو بنایا، تو اس لیے گھر کو بچانے کی بھی ذمہ داری اس کی ہے۔ خاص طور اگر گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار صرف مرد ہے۔ اور انہوں نے آگے سے کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنایا کہ جناب آپ کے زمانے میں کسی نے آپ سے آ کے پوچھا کہ جی میری بیوی ایسی ہے، سخت ہے، غصے والی ہے، بولتی ہے، تو آپ نے کہا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، تو کیونکہ اس نے تمہیں زندگی دی، جوانی دی، بچے دیے۔ اب جو مجھے یاد پڑتا ہے ایسی ایک واقعہ تو ہے۔ اب یہ انہوں نے کوٹ کیا مجھے، اب تو میں نے صادر ہے میں نے اب وہ پڑھا، جس میں ای میل میں پڑھا، تو میں اسی کو تو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں۔ تو آپ کے بارے میرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جی اگر آپ مجھ سے ان پرنسپل پوچھیں، ایز اے ہیڈ ہونے کے ناطے میاں کی ذمہ داری بہت ہے، گھر کا حاکم ہے۔ مرد ویسے بھی آپ کو پتا ہے ریشنل زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا، اسے خلا کا حق دیا، کیونکہ وہ تو غصے میں آ کے ایموشنل ہو کے کبھی بھی کچھ، اگر اس کے پاس طلاق کا حق ہو تو وہ تو صبح دوپہر شام طلاق دیتی پھرے، تم نے مجھے پیار نہیں کیا، تم نے مجھے دیکھا نہیں، طلاق وہ آدمی ہے جو بیچارہ سوچ سمجھ کے دیتا ہے۔ تو اس حساب سے اگر آپ ان پرنسپل پوچھ رہے ہیں تو ذمہ دار گھر کا ہیڈ ہونا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، گھر کو چلانا اس کی ذمہ داری ہے، اس میں تحمل زیادہ ہے، ہیڈ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن دیکھیں بعض دفعہ نا ہم آدھی بات کرتے ہیں، اب مجھے یہ بڑا دکھ رہتا ہے کہ بعض دفعہ شاید یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ کوئی عالم ہیں، مجھے نہیں پتا کون ہے، اگر عالم ہے تو وہ میرے سے تو نہیں زیادہ ہی جانتے ہوں، لیکن وہ پوری بات کیوں نہیں کرتے، یا میڈیا ان کی بات کاٹ دیتا ہے، آگے سے ہم اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں، یا وہ بھی شاید اسی سسٹم کے اندر سے نکل کے آ رہے ہیں جو کہ جن کو اپنے آڈینس کی زیادہ پرواہ ہے کہ ان کے آڈینس شپ کب نہ ہو جائے اگر انہوں نے پوری بات کہہ دی، یہ سچی بات کہہ دی۔ دیکھیں میں نے بتایا یہ آدھی بات ہے، ان پرنسپل میں نے کہا جی ہاں اس کی ذمہ داری تو ہے، لیکن پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ اگر مرد، ہاں جی مرد گھر کا ہیڈ ہے، لیکن اگر مرد کو گھر کا حاکم مانا جائے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ سوچیں، مرد گھر کا حاکم ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو بچانا کسی چیز سے، اس کی گھر میں سنتا ہی کوئی نہیں، باہر آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے بچے یا اس کی بیوی باہر بھاگی جا رہے ہیں اور وہ کھینچ رہا ہے ان کو اور وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ آگ کے اندر مر جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں، مجھے بتائیں وہ حاکم کیا کرے؟ آئی نیڈ ٹو نو۔ تو یہ ون سائیڈڈ سٹوریز، ہاف ٹروتھ نہ خدا کے واسطے بیان کیا کریں۔ معاشرے کی حالت کچھ اور ہے اس وقت، معاشرے کی حالت، دین اسی طرح سے سیکھا جا سکتا ہے جب ہم ان بائسڈ ہوں۔ ہم اگر خود ہی بائسڈ ہو کے کہیں کسی ایک خاص اسکول آف تھاٹ سے یا اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے، بائسس کی وجہ سے بات آدھی کریں گے تو ظلم ہے، یہ ظلم ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہمارے دین کی تاریخ اسلام میں بہت کچھ آپ کے سامنے گائیڈ لائنس موجود ہیں۔ اور اس بیچارے کو گھر میں جو ایک بار بار میں نور کی آیت سناتا ہوتا ہوں، الرجال قوامون، مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ اللہ نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ سورۃ النور کی آیت، سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو نیک بیویاں وہ ہیں جو خامدوں کی اطاعت گزار ہیں اور مرد کی عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان کی چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہو حفاظت کرنے۔ تو نیک بیویاں کون ہیں؟ جو فرما بردار ہیں، اطاعت کرنے والی، اس کی بات ماننے والی۔ آپ مجھے بتائیں کسی ادارے کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ یہ بات میں میرے سے بڑھ گئے
عورتوں کے اختیارات کا اس ملک کے اندر چیمپئن کوئی نہیں ہے. 1995 کے اندر سب سے پہلی ریکارڈڈ کتاب ٹوگیدر فار ایور جو کہ بچیوں کے کالجوں اسکولوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے, عورتوں کے حقوق کے اوپر کھڑے ہونے والا میں مرد ہوں پہ میں ہوں. میں نے سب سے پہلے یہ عورتوں کے, تو بجائے اس کے کہ ہم عورتوں کو جو نہیں مل پایا ہم ان کو وہ دلوانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اب وہ ان کو دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کا حق نہیں ہے, اور اس کے نقصانات ہیں, اور اس کی پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے, میں ان لوگوں سے ملتا ہوں جہاں پہ کئی گھروں کا مسئلہ, ہاں لوور مڈل کلاس کا ہو سکتا ہے مسئلہ یہ ہو کہ خامن مارتا ہے, خامن ڈاٹا ہے, لیکن اپر مڈل کلاس کے مسئلے کچھ اور ہے. اپر مڈل کلاس کے اندر 90% گھروں میں خامد کی بات سنتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ کیا بچائے, وہ منع کر رہا ہے بھائی اس وقت باہر مت جاؤ, رات کو 11 بجے وہ خاتون باہر چلی جاتی ہیں اسے بتائے بغیر, یا لڑکے یا بازاروں میں پھر رہے ہیں بچوں کے ساتھ, چاہے پھر رہی ہو, ہوٹلوں میں جا رہی ہے, وہاں پہ خان خاصا کوئی اس کا پرس چھین لیتا ہے. اب آپ کیا اس بندے کو گولی مار دیں گے کہ تیری بیوی ہے بھائی تو یہ اس کے ساتھ زیادتی, یہ تو ذمہ دار ہے. اور بھائی وہ آگے سے یہی کہے گا کہ اگر میں اس کو روکتا یا اس کو گھر میں بٹھا دیتا تو پھر تم نے میری جان کھانی تھی کہ تم ڈاڈے ہو, سخت ہو, تم ظالم ہو, اور اب یہ میری بات مانے بغیر چلی گئی ہے. اب میں اس کا کہاں سے ذمہ دار ہو گیا؟ ذمہ دار تو میں اس وقت ہوں آپ میری بات مانے. ادارے کا ہیڈ کسی چیز کا ذمہ دار ہے. اگر آپ ادارے کے ہیڈ کو جو اس کے پریویلیج ہیں, جو اس کی ذمہ داریاں ہیں, جو اس کو اللہ نے اس کو یا اس ادارے کے آئین نے یا اس کے پالیسی نے جو اس کو اختیارات دیے ہیں, اس کے اختیارات کو مانے تو صحیح, پھر اس کے اوپر ذمہ داری ہے نا. آپ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اب آپ اس کے اوپر الزام ٹھوکتے ہیں, ہاں جی اس کی طلاق کو, اس کو وہ ان کے ساتھ ان کیا بیٹھ کے, اگر تو اس کی بیوی صالحات ہے, اس کی بات ماننے والی ہے, اور اس کے بعد غصے والی ہے, ڈاڈی ہے, بد زبان ہے, بد کلام ہے, تو آپ اس کو معاف کریں. اس کے اوپر حدیث موجود ہے, آپ اس کو معاف کریں, کوئی بات نہیں یار, اس نے آپ کو اپنی جان دی, اپنی زندگی دی, اپنی جوانی دی, آپ کو بچے دیے, آپ کا گھر سنبھالتی ہے, کوئی بات نہیں. اور یہ ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے کا قصہ. یہ نہیں ہے کہ وہ خاتون جون سی ہیں وہ اپنے میاں کی بات نہیں ماننے والی تھی. صبر کہنے کا, تحمل کہنے کا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کا, مارجن ہونے کا, آدمی کی ٹالرنس لیول ہونے کا, صبر ہونے کا, یہ ثبوت ہے کہ آپ اس کو, ہم ہیڈ مانتے ہو اس کو یار, آپ اس کی بات بھی مانتے ہو, چل یار غصے میں ہے, تکلیف میں ہے, کام بڑا کیا ہے, بول رہی ہے خامن کو, سنی جائے, کوئی بات نہیں, صبر کریں, اس پہ صبر کریں. لیکن وہ گھر کے بنیادی سٹرکچر کے ہی اگینسٹ ہے. وہ اس چیز کو آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور وہ ایک خاتون آگے کہے مجھے طلاق چاہیے, میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, اب کیا اس کی ذمہ داری آدمی کی, آدمی اس کے ناک کی لائنیں نکالے, اس کے ہاتھ جوڑ لے, اس کے پاؤں پڑ لے, پھر بھی اس کو ٹھڈے مارتی, تو کیا اس کی آدمی کی ذمہ داری ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو یہ پلیز سمجھا کریں, بات کو سمجھا کریں. میں بار بار میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو تصویر کے دونوں رخ دکھاؤں, اس کے بعد فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. میں ایک بات نہیں کرتا, یہ آدھی بات کرنا جھوٹ ہے, یہ غلط ہے, یہ معاشروں کو توڑے جا رہے ہیں. ہم صرف اپنی آڈینس کو بڑھانے کے لیے, لائکس بڑھانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں جو نعوذ باللہ اللہ کو بھی ہم ناراض کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے سمپل ڈائریکٹ احکامات ہیں کہ مرد کو فضیلت دیا, بھائی پہلے اس کو فضیلت دو, اس کی بات مانو. اب اس کی بات مانی تم نے, اس کے بعد خانہ خاصہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی, اب اس کی وہ ذمہ دار ہے, اس کا کام ہے کہ اس گھر کو چلائے. تم اپنا کام کر رہی ہو, آپ اپنا ہی کام نہیں کر رہے ہیں, تو پھر اس کی ذمہ داری کہاں سے بنتی ہے؟ تو اس لیے پلیز, اور اس کے اوپر میں اکثر کا لوگوں سے کہتا ہوں کہ اب حوالہ کیا دیا جا رہا ہے, یہ ہم یہی کرتے ہیں, جو دماغ میں ہم نے ایک سٹوری بنائی ہوتی ہے نا, جو ہمارا جواب ہوتا ہے, ہم اس جواب کے اندر ڈھونڈتے ہیں کون سا واقعہ کہاں پہ فٹ ہوتا ہے, اس کو پروف کرنے کے لیے. ہم دین کو ایسا ہول نہیں دیکھتے. اگر آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ یاد ہے, تو کیا آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ یہ تو خلفۂ راشدین میں سے ہیں, بہت مقام ہے.
مان لیا، لیکن آپ کو پیغمبروں کا نام لیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں آتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہیں، اور وہ کام پہ گئے ہوئے ہیں، جنگل میں گئے ہیں، لکڑیاں کاٹنے گئے ہیں، اور بیوی دروازہ کھولتی ہے اور آپ پوچھتے ہیں ہاں بھی گھر کیسا ہے، کیسا چل رہا ہے تمہارا میاں، کیا ہے زندگی کیسی ہے، تو وہ بولنا شروع کر دیتی ہے برباد ہو گئے، لٹ گئے، یہ ہو گئے۔ تو جاتے ہوئے کیا پیغام دے کے جاتے ہیں؟ جاتے ہوئے یہ کہہ کے جاتے ہیں جب اسماعیل گھر آئے گا تو اسے کہنا ایک بابا آیا تھا، ان کے وہ سمجھ ان کو ان کی بیوی نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے میرے میاں کے والد صاحب ہیں، تو ان سے وہ سمجھ آئے گا۔ انہوں نے کہا اس کو ایک شام کو جب وہ گھر آئے گا اس کو کہنا کوئی صاحب آئے تھے تو وہ یہ کہہ کے گئے تھے اپنے گھر کی چوکاٹ بدل رہے، چوکٹ کو بدل رہے، یعنی کہ بیوی کو طلاق دے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے، گھر کے باہر دیکھا پانی نشان نشون تھے، انہوں نے پوچھا کوئی آیا تھا؟ میں کہا آیا ایک بابا جی آئے تھے، بزرگ آئے تھے، انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے کہا اپنے گھر کی چکا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر یہ واقعہ آگے چلتا ہے، پھر دوسری شادی ہوئی، پھر انہوں نے کہا اس چگاٹ کو ایک واقعہ یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا صبر کر؟ آپ کو قرآن پاک میں قصوں کی نہیں پتہ؟ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا قصہ نہیں پتہ؟ نعوذ باللہ پیغمبر تھے، اور خدایا پیغمبر ہونے کے باوجود آپ کو بتایا جا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا پیچھے رہ جانے والوں میں سے، آپ یہ وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا قصہ نہیں پتا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سزا دی؟ تو بات کو پورا کیجئے، کیونکہ جب تک ہم بات کو لوگوں کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو اچھا کہلوانے کے لیے معاشرے کے اندر انتشار پھیلے گا، معاشرے کا سطح، اور ہم اپنا حق خلافت نہیں دے پائیں گے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ ذمہ داری عائد کی ہے، اپنی ذاتوں کو علیحدہ رکھ کے سچ بیان کیجئے، سچ کو سنیے، صرف وہ نہ سنیے جو آپ سننا چاہتے ہیں، سچ کو ایز اے کمپلیٹ چیز دیکھیں۔ اب اس کے اوپر میں خیال میں اتنا لمبی بات کیا اب اور کیا کروں، آخر میں سورۃ الاحزاب کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، اس کا ترجمہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش منظور ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ یہ قصہ قرآن پاک میں، یہ آیت قرآن پاک کی ہے، اور اس کے پیچھے تفسیر ابن کثیر یا ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر میں ان کے بیان میں سنیے گا اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا۔ تو کیا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ آپ صبر کر لیجئے؟ تو خدایا بات پوری کرے، اور میری گزارش ہے، مجھے نہیں پتا یہ بات کہاں سے آئی، کس سے آئی، کون صاحب تھے، لیکن خدایا جب بھی آپ اور اس طرح کی باتیں آپ آگے کہتے ہیں نا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کسی چیز کو بغیر تصدیق کے آگے بیان کر دیں۔ اب آپ سوچیں اگر یہ بات اسی طرح سے آگے چل گئی، پتہ نہیں کتنے گھروں میں کیا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے آپ پہ ذمہ داری ہے کہ پہلے خود تحقیق کر لیا کریں۔ میری خواہش یہی ہے، آج کل تو بڑا آسان کام ہے، انٹرنیٹ ہے، نیٹ پہ بیٹھ کے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، تو پہلے پورے کی پوری گائیڈ لائن قرآن سے شروع کیجیے، قرآن پاک سے شروع کیجیے، ساری آیتیں اکٹھے کریں، پیغمبروں کی کہانیاں سنیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھیے، اس کے بعد آگے آ جائے، حدیث پہ آ جائے، سنت پہ آ جائیے، اس کے بعد باقی باتیں، پھر یہ بعد کے واقعات میں بات، اور پھر ایک مطلب کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی۔ تو برا لگا ہو تو معاف کیجیے گا، لیکن مجھے نہیں پتا اس سے بڑھ کے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں۔ تو خدایا یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر بندے کو اپنے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور ہمیں بات کو بیان کرنے سے پہلے پوری کی پوری بات کو کرنا چاہیے اور بیلنسڈ ہو کے جواب دینا چاہیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔